بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، راولپنڈی کیا سوچ رہا ہے، اور راولپنڈی کے مقیم پچھلے 2-3 دنوں سے کہاں تھے، کیا کیا ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر لندن جو کہ اس وقت پاکستان کا ڈیفیکٹو کیپٹل ہے اور وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان لندن میں مقیم اور انہیں روک لیا گیا اہم صلاح مشورے کے لیے۔ ساری ڈیٹیلز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور حالات اس اعتبار سے اچھے نہیں ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، اور ڈیڈ لاک کے نتیجے میں بہت اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں، اور اگر یہ ڈیڈ لاک اچھے طریقے پہ ختم نہ ہوا اور کسی نتیجے پہ نہ پہنچا جا سکا تو پھر معاملات گڑبڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ صورتحال کو سنبھال لیا جائے گا اور اچھی خبر ہی اس میں سے برآمد ہوگی، کیونکہ معاملہ کافی سینسٹیو نوعیت کا ہے، اور حالانکہ ہونا نہیں چاہیے ایک آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ سے کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں، اور شہید ارشد شریف کے بارے میں بھی کچھ خبر، کیونکہ کافی کیوس پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ دانستہ، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دانستہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ صورتحال کو گھمبیر سے گھمبیر تر اور کنفیوژن پھیلائی جائے، زیادہ سے زیادہ ڈائیورژن کی جائے، زیادہ سے زیادہ خبریں پھیلائی جائیں، اور جھوٹی سچی خبریں پھیلا کے معاملے کو اس اصل جو بنیاد ہے اس سے ہٹا دیا جائے، کہ یہ قتل سے ہٹ جائے توجہ۔ بس یہ سمجھیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، کبھی صحیح ہے کبھی غلط ہے، کبھی کینین پولیس نے اسٹیٹمنٹ دے دی، کبھی کسی نے دے دی، کبھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کرنے والے ڈاکٹر کا ٹویٹ آ گیا۔ یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا پاکستان کی قومی سیاست اس وقت، کیونکہ شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، اسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جو قومی سیاست ہے، قومی سیاست میں جو خون لایا گیا ہے، خون کیا گیا ہے، وہ بھی قومی سیاست سے ہی جڑی ہوئی باتیں ہیں، اس سے کوئی الگ نہیں ہے، آئسولیشن بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور پھر پرائم منسٹر سابق عمران خان پہ جو حملہ ہوا قاتلانہ، وہ بھی قومی سیاست کو ہی آپ اس میں رکھیں کہ یہ بھی قومی سیاست کا ہی ایک ایشو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہرحال خبریں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ محمد بن سلمان اپنا وزٹ منسوخ کر چکے ہیں۔ کراؤن پرنس سعودی عرب کے وزیر اعظم، بہت ہی اہم وزٹ تھا اور سوچ سمجھ کے تاریخیں طے کی گئی تھیں، لیکن انہوں نے بالآخر یہ وزٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے، اور خالصتاً پاکستان کی داخلی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ وہ جب ہوگا تو دیکھی جائے گی کہ کب وزٹ ہوگا، اب دسمبر میں ہوگا یا پھر نئی حکومت کے آنے کے بعد، کیونکہ محمد بن سلمان کا اگر وزٹ کینسل ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں بردر ملک ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات اور یکجان دو قالب، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، تو سعودی عرب ان ملکوں میں شامل ہے کہ جسے اعتماد میں لیا جاتا ہے، پاکستان کے داخلی معاملات میں بھی اور ادروائز بھی سعودی عرب کو ہمیشہ اعتماد میں لیا گیا، اور یہ اعتماد کا ایک تعلق ہے۔ تو اس لیے ان کا وزٹ کا کینسل ہونا از خود ایک بہت بڑی خبر بھی ہے، اور ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے، بہت بڑا سائن ہے کہ جناب گڑبڑ ہے۔ اب دوسری جانب خوف و ہراس ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان پہ ایک حملہ ہو چکا، دوسرے حملے کی اطلاع ہے، اور بہت ہی سیریس اطلاع ہے، اور یہ جب تک یہ چیزیں حتمی طور پہ ٹریک پہ نہیں آ جاتی تب تک ان کی زندگی کو خطرہ ہے، نہ صرف ان کی زندگی کو بلکہ کسی بھی ہائی پروفائل کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، ہائی پروفائل پولیٹیشین کو، ہائی پروفائل جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات موجود ہے، اطلاع موجود ہے، اور کیونکہ جب آپ کی انٹرنل صورتحال اچھی نہیں ہوتی اور آپس میں گتھم گتھا ہیں، گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ہنم ہن ہوئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے نوچے جا رہے ہیں، چہرے نوچے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے جو کپڑے ہیں وہ دھوئے جا رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، گند پھیلایا ہوا ہے، ہر طرف گند ہی گند ہے، تو ایسے میں پھر جو اینیمیز ہیں، دشمن ممالک ہیں، وہ بھی پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، دشمن ممالک کے ادارے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس لیے مہا احتیاط کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب جو کہ بالکل
پھر رہے ہوتے تھے آزادانہ طریقے سے اور وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن اب ان کو بھی بتایا گیا کہ اب پرواہ کا وقت ہو چکا ہے۔ کنٹینر تو تیار ہو ہی رہا ہے، لیکن اب ان کا جو زمان پارک ہے وہاں پہ بھی اب ان کے جو گھر کے شیشے ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، بلٹ پروف جو شیشے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی زندگی کو مکمل طور پہ محفوظ کیا جا سکے، اور یہی چیزیں باقی ہیں۔ تو لہٰذا معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، اور یہ چیزیں اس وقت تک رہیں گی، یہ اس وقت تک رہیں گی جب تک کہ چینج آف کمان نہیں ہو جاتا۔ نئے آرمی چیف جب تک نہیں آتے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جائے، اور اس میں پولیٹیشینز، سیاستدان سارے کے سارے، خواہ وہ اپوزیشن کے ہیں یا وہ حکومت کے ہیں، اور ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، صحافی برادری ہے، ان سب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا کردار ادا کریں، اور نئے آرمی چیف کو آنا چاہیے، اور اس میں کوئی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے۔ بس جو میرٹ پہ جو ہیں، جو ظاہر ہے 3-4 لوگوں میں سے کسی نے بننا ہے، ان میں سے ایک آرمی چیف اور ایک چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی بننا ہے، تو وہ جو بھی لیڈرشپ آئے گی وہ 4 کے چاروں لوگ ہی جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اسی پہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے، بہت زیادہ مسئلہ معاملہ خراب ہے، ڈیڈ لاک کی کسی کیفیت ہے۔ صدر مملکت لاہور میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آرمی چیف بھی لاہور میں تھے، اور خان صاحب بھی لاہور میں ہیں، تو فون پہ مشاورت ہو رہی ہے، ادروائز مشاورت ہو رہی ہے۔ لندن میں شہباز شریف صاحب کو روکا ہوا ہے، اور مختلف طریقے سوچے جا رہے ہیں، حربے سوچے جا رہے ہیں، کوئی بھی گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب جو ہے ایک اور دن گزر گیا ہے، 24 گھنٹے اور گزر گئے۔ آج ویسے ہی اتوار کا دن ہے، تو لیکن اتوار کو آپ اتوار نہ سمجھیں، بلکہ پاکستان کے لیے یہ اتوار بھی بھرپور مصروفیت کا دن ہوگا۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزیں فائنل ہو جائیں حتمی طور پہ، لیکن پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجیے گا، اس میں کافی ڈیٹیلز بتا چکا ہوں، اور اس سے جڑی ہوئی یہ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ دوسری جانب سیکورٹی کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں موجود ہیں عمران خان صاحب، اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اس کے باوجود ان پہ حملہ ہو گیا، اس کے باوجود ان پہ ایف آئی آر ان کی درج نہیں ہوئی، اور وہ بھی سرکاری ایک پھسپھسی سی ایف آئی آر درج کروائی گئی، اور خاص طور پہ اب کے پی کے پولیس کے کمانڈوز آئے ہیں، ان کے گھر پہ تعینات کیے گئے ہیں، وہ ان کی سیکورٹی کے ذمہ داری لے رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اتنا زیادہ کیوس میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، ڈیسیشن میکرز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کچھ اعلیٰ روایات، کوئی اچھی روایات قائم کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا چیپٹر ہے، یہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جانا چاہیے۔ آرمی چیف آئیں، 3 سال پورے کریں، اور اس کے بعد اپنے گھر جائیں، اور نئی لیڈرشپ جو ہے وہ آئے اور وہ آ کے سنبھالے، کیونکہ یہ جو 3 سال کے بعد جو ایکسٹینشن، یہ 2 دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک جنرل کیانی کو دی گئی تھی، جو لیٹسٹ ہے، تو جنرل کیانی کو جب دی گئی تھی تو پہلے 3 سال ان کے بڑے پرسکون تھے، اگلے 3 سال جو ہیں وہ ایک مہا طوفان تھا، اور وہ اتنی غیر یقینی کی صورتحال، اتنا عدم استحکام رہا اگلے 3 سالوں میں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ 3 سالوں کے بعد وہ پھر اپنے جو ہیں قدم جمانا شروع کر دیتے ہیں، پھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ اسی طرح اب یہ دوسری ایکسٹینشن ہے، اس ایکسٹینشن نے بھی آپ دیکھ لیں کہ سچویشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے غلطی کی، اور اس دفعہ عمران خان صاحب نے غلطی کی، دونوں نے یہ غلط فیصلے کیے، اور اس وقت اگر مشکلات تھوڑی سی برداشت کر لیتے اور نئے آرمی چیف ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کرائسس نہیں ہونا تھا، آرام سے پرسکون طریقے سے اگلے آرمی چیف نے آنا تھا اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی تھی۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری بنیادیں صحیح نہیں ہیں، اور اس وقت ہم سمجھتے نہیں ہیں، تھوڑا سا پریشر برداشت نہیں کرتے۔ اب جو ہے سارے کا سارا سسٹم ایٹ سٹیک ہے جی، پورا آئین ہمارا، نہ کوئی آئین کو مان رہا ہے، نہ کوئی قانون کو مان رہا ہے، نہ کوئی عدالتی فیصلوں کو مان رہا ہے، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ چیزیں اچھائی کی طرف ہوں، اور یہ جو اگلا ہفتہ ہے اس میں بہر صورت یہ فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا، آگے نہیں لے جایا جا سکتا کہ جب دل کیا اور سسٹم کو ڈی ریل کر دیا، اور جب دل چاہا اس کو غیر مستحکم کر دیا۔
یہ سارے جو ہیں تانے بانے یہ ختم ہونے چاہیے. اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اب ہم اے پولیٹیکل ہیں، تو یہ اس وقت بھی صورتحال جو ہے وہ بالکل ایسی نہیں لگ رہی کہ یہ اے پولیٹیکل ہیں یا پھر نیوٹرل ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پہ سسٹم پہ ان کی گرفت ہے. اور حالانکہ یہ سیاسی کھلاڑیوں پہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. بہرحال چیزیں جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. اب آتے ہیں شہید ارشد شریف صاحب کے معاملے میں. شہید ارشد شریف صاحب کا معاملہ اس وقت جی یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے داخلی معاملات میں، سیاسی معاملات میں کیوس ہی کیوس ہے، اسی طریقے سے شہید ارشد شریف کے قتل کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہر روز ایک نئی پھل جھڑی چھوڑ دی جاتی ہے. اور اس پھل جھڑی کو پھر پہلے پھل جھڑی جوڑی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، پھر ایک اور چھوڑ دی جاتی ہے. اس طریقے سے اب ایک ٹویٹ ہوا کینیا کے ڈاکٹر جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں جو تشدد کے معاملہ جو کیا گیا ہے پاکستانی میڈیا پہ، وہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم نے 3 ناخن جو ہیں وہ ڈی این اے کے لیے نکالے تھے. تو ہماری جو پاکستان کی رپورٹ ہے، ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے، پم ڈاکٹر کی رپورٹ، وہ کہتے ہیں 4 ناخن نہیں تھے. تو ڈی این اے کے لیے 3 ناخن کیوں نکالنے پڑے؟ وجہ یہ پہلی سمجھنی چاہیے کہ ایک ناخن بھی بہت ہوتا ہے اور اس کے لیے بال بھی کافی ہوتے ہیں. اور ڈی این اے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ناخن لیا جائے، بالوں سے بھی ڈی این اے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ کافی ہے. اور بہت سارے طریقے ہیں ڈی این اے کے لیے میچ کرنے کے لیے. ان کا بلڈ سیمپل ہی کافی ہوتا ہے، بال کافی ہوتے ہیں، تو ناخن کیوں کھینچے گئے تھے؟ یہ ایک ہے کہ تین ناخن لیے گئے. تو یہاں کی جو رپورٹ ہے اس میں 4 ناخن ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہاں پہ تشدد کے 12 نشانات، زخم کے نشانات، اور ڈاکٹرز اس کی تصدیق کر چکے ہیں. تو پھر وہ کیا کوئی ڈیڈ باڈی پہ خدا نخواستہ تشدد کیا گیا؟ تو اس لیے کچھ ہیں پس پردہ محرکات، کوئی نہ کوئی تو ہے نا. وہ کینیا میں ہے، کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں چیزوں کو اس طریقے سے گڈمٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تو ہے. بہرحال وہ جو بھی ہے، جب انویسٹیگیشن، کیونکہ اسی لیے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ڈیمانڈ کیا کہ اقوام متحدہ کے امبریلا کے نیچے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی جائے اور اس چیز کو منظر عام پہ لایا جائے کہ حقیقت ہے کیا. اے آر وائی کی اپنی ٹیم پہنچی ہوئی ہے وہاں پہ تحقیقات کے لیے، یعنی کہ جو ایک میڈیا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوتی ہے. قرار الحسن ادھر گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ابتدائی طور پہ کچھ بھیجا ہے. تو بہرحال پہلے جیو کی ٹیم گئی ہوئی تھی، تو اب دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن بہرحال ایک چیز تو کنفرم ہے، میری اپنی بات ہوئی ہے ذمہ دار لوگوں سے. ان کے مطابق ارشد شریف پہ واقعتاً تشدد کیا گیا ہے اور شہید ارشد شریف کو قتل کرنے سے پہلے ان پہ تشدد ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو زخموں کے نشان، بہت سارے شواہد موجود ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ شواہد نہیں ہیں، شواہد ہیں. اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے گڈمٹ، یہ اللہ جانے، اور یا پھر جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ جانے. لیکن چیزیں آہستہ آہستہ باہر آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور ان کے زیر استعمال باقی جو آلات تھے وہ کدھر تھے، ان کے پروفیشنل سے ریلیٹڈ، وہ بھی نہیں ہیں. تو بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، لیتے رہیں گے جب تک کہ ایک مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی. چیف جسٹس آف پاکستان متحرک ہوئے ہیں، انہوں نے آنریبل ججز سے مشاورت کر لی ہے. جسٹس قاضی فائزی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک سے مشاورت رہتی ہے، وہ منڈے سے متوقع ہے. اور پھر جسٹس ستر من اللہ صاحب اور نئے ججز جو ہیں انڈکٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، ان سے مشاورت ہونا باقی ہے. اس لیے یہ ایک فل کورٹ کمیشن جو ہے اس کو تجویز کیا ہے، ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان کو. تو دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. بہرحال صورتحال دگرگوئی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ہفتہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو جو منڈے سے سٹارٹ ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.